کسی پر ظلم زیادتی برداشت نہیں ہے اسلام کے اندر، لیکن اس کے باوجود آج ہمارے معاشرے کے اندر کئی کارخانے، کئی دکانیں، کئی دھندے ایسے چل رہے ہیں کہ لوگوں کو بھلا پسلا کر اپنے قریب کیا جاتا ہے، عجیب و غریب نام بتائے جاتے ہیں، یہ نہیں کہا جاتا کہ یہ جادو ہے، نہیں، نام الگ ہوتے ہیں، انسانوں کو گمراہ کیا جاتا ہے، مسلمانوں کو جو ہے وہ گمراہ کر کے الگ الگ نام بتا کر جو ہے وہ ان کو ان کاموں میں ملوث کیا جاتا ہے جادو۔ آپ جانتے ہیں جادو کیا ہے؟ تو سمجھیے گا جادو ہے کیا۔ بڑے لطیف، خفیف اور چھپے ہوئے راستے سے کسی انسان کے نفسیات پر اثر انداز ہونا، کھلے راستے سے نہیں، کسی چھپے ہوئے راستے سے کسی انسان کے نفسیات پر اثر انداز ہونا اور پھر اپنی مرضی کے مطابق اس کے نفسیات سے کھیلنا، اس کو جادو کہتے ہیں۔ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، جادو کرنے والا کافر ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ حکم دیا تھا، یہ جو جادوگر ہیں یہ کافر ہیں۔ آپ جانتے ہیں سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا دور ہے، آپ نے ایک خط جاری کیا، ایک آرڈر جاری کیا، لکھا، اور جہاں جہاں سیدنا عمر ابن خطاب کی حکومت تھی، جہاں جہاں ان کے جو ہے وہ باشندے موجود تھے، جہاں جہاں فوجی موجود تھے، جہاں جہاں وزراء موجود تھے، سب کو بھیج دیا گیا۔ جس جس کے پاس گیا، جس نے کھولا، کیا لکھا ہوا ہے؟ لکھا ہوا ہے کہ تمہیں جہاں بھی جادوگر ملے یا جادوگرنی ملے اس کو پکڑو اور قتل کر دو، اس لیے کہ ہمارے اسلام میں جادو کرنے والے کی جو سزا ہے واجب القتل ہے، واجب القتل، یعنی کہ اس کا قتل کرنا مسلمان پر واجب ہے، ہر صورت میں اس کو قتل کیا جائے گا اگر وہ جادو کرتا ہے۔ لیکن آج ہمارے ہاں کیا ہے؟ نام چینج ہے، کام جادو کا ہے، کوئی نہیں کہے گا کہ میں جادو کرتا ہوں، نہیں، لکھا گیا ہے عملیات کرتے ہیں۔ عملیات اچھا نام ہے نا، عمل سے ہے، عمل قرآن اور دین پڑھ کر، قرآن و حدیث کو پڑھ کر ہی عمل کیا جائے گا۔ تو ایک عام آدمی جس کے پاس علم نہیں ہے وہ تو سمجھے گا کہ شاید اچھا کام کر رہے ہیں، میں پریشان ہوں، مشکل میں ہوں، میرے معاملات ٹھیک نہیں ہوتے، لہذا عملیات کروا لیتا ہوں، وہ جادو ہے۔ لکھا جاتا ہے نوری علم، یہ نوری علم کیا ہے؟ آپ پوچھیں ذرا ان سے نوری علم کیا ہے؟ یہ جادو ہے۔ اسی طرح یہ تعویذ کرنا، یہ ٹونے، یہ گنڈے، یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ جادو ہے۔ اور ایک حدیث آپ کو اور سناتا ہوں، کئی لوگ اس حدیث پر اعتراض کرتے ہیں۔ اما عائشہ صدیقہ مطہرہ فرماتی ہیں، صحیح بخاری کتاب الطب، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام پر جادو ہوا تھا۔ شاید آپ نے یہ روایت سنی ہو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی جادو ہوا تھا۔ بنو زریق قبیلے کا ایک شخص تھا، یہودی تھا، جس کا نام تھا لبید بن عاصم، اس نے جادو کیا تھا اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام پر۔ اور اس جادو کا اثر کیا ہوا تھا اللہ کے حبیب علیہ السلام کی زندگی میں؟ اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے معاملات میں بھول چوک کا شکار ہو جاتے تھے، باقی معاملات میں نہیں ہوتے تھے، دین کے معاملات میں، وحی کے معاملات میں اللہ رب العالمین نے آپ کو محفوظ رکھا تھا، دینی معاملات میں اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا تھا، لیکن آپ اپنی ذات کے معاملات میں جو ہے وہ بھول چوک کا شکار ہو جاتے تھے۔ کس طرح؟ اما عائشہ فرماتی ہے کہ بسا اوقات آپ مجھ سے پوچھتے تھے کہ عائشہ میں نے یہ فلاں کام کیا ہے یا نہیں کیا، مجھے لگتا ہے کہ میں نے کر لیا ہے، تو اما عائشہ فرماتی تھی کہ نہیں یا رسول اللہ آپ نے یہ کام نہیں کیا، آپ بھول گئے۔ پھر اللہ رب العالمین نے جبریل امین کو بھیجا، جائیں جا کر میرے محبوب کو بتائیں آپ پر فلاں یہودی نے جو ہے وہ جادو کیا ہوا ہے۔
नबी अलैहिस्सलाम को जब खबर मिली, जिब्रील अमीन इलाज लेकर पहुंचे हैं, सिर्फ बताने की हद तक नहीं है, इलाज लेकर आए हैं। इलाज क्या है? अगर आप समझते हैं आपके घरों में जादू है, आपके बीवी बच्चों पर जादू हुआ, कारखाने में जादू हुआ, दुकान पर जादू हो चुका है, इलाज सुनिएगा। इलाज बकरे ज़िबा करना नहीं, इलाज हजारों लाखों रुपए कुर्बान करने नहीं है। इलाज क्या है? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिब्रील अमीन के जरिए से इलाज भेजा था। इलाज ये है, जिब्रील अमीन ने नबी अलैहिस्सलाम से कहा, अल्लाह का हुक्म है कि आप ये जो मुआवज़तैन सूरतें हैं ना, ये 3 सूरतें हैं, कुल हुवल्लाहु अहद, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास। किसको याद नहीं है? हर बूढ़े शख्स को भी याद है, हर बच्चे को भी याद है। आपने इन 3 सूरतों को सुबह 3-3 मरतबा पढ़कर और शाम को 3-3 मरतबा पढ़कर अपने पूरे जिस्म पर जो है वो मल लेना है, अपने हाथों पर थुतकार के मल लेना है। अगर आपके जिस्म में, आपके ऊपर, आपके घर के ऊपर, घराने के ऊपर, कारखाने पर अगर किसी ने जादू किया, जादू का असर खत्म हो जाएगा और कोई इलाज नहीं है। एक रिवायत है सही बुखारी शरीफ की है, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, लोगों अपने घरों में कुरान पढ़ा करो, अपने घरों में कुरान पढ़ा करो, घरों को कब्रिस्तान ना बनाया करो, सूरतुल बकरा की घर में तिलावत किया करो, घर में बरकतें होंगी। लेकिन